physics, اعوذ biology. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے، بات ہماری پہنچی تھی کتاب سیوطی میں اعراب کی گفتگو میں. بتایا تھا اعراب یا اصلی ہوتا ہے یا نیابتی، یعنی اعراب بالحرکات، اعراب بالحروف. اعراب بالحرکات، اعراب بالحروف. تو آپ جانتے ہیں حال اعراب کی قسمیں کتنی تھی؟ اعراب کی 4 رفع، نصب، جر اور جزم. جی، اعراب کی 4 قسمیں تھی: رفع، نصب، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ، حالت جزمی میں سکون. یہ اعراب بالحرکات ہے. جی، لیکن کچھ کلمات جن کی گفتگو چل رہی ہے اس میں اعراب ان کی رفع، نصب، جر اور جزم کی اس کی جگہ حروف آتے ہیں. اسے اعراب بالحروف بھی کہتے ہیں اور اعراب نیابتی بھی کہتے ہیں. بتایا تھا کہ کچھ اسماء کا اعراب نیابتی ہوتا ہے. جی، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ذو، پھر فم، پھر اس کے بعد ابن، اخن، حمون، کما، اے، قضا کا. نہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ذو اور فم کے بارے میں بتایا ایسے ہی یہ بھی ہیں، یعنی اعراب ان کا بھی ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کما تقدم فی من زی و فم، جیسا کہ زی اور فم میں گزرا. پھر اعراب میں یہ ویسے ہی ہیں بما ذکر، اسی جیسا وہاں ذکر ہوا، یعنی حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا. وقید فی التسہیل، یہ ہم نے بتایا کل پڑھا تھا، یعنی پچھلی جلسے میں. مصنف صاحب نے کتاب تسہیل، جو ان کی دوسری کتاب تسہیل، اس میں انہوں نے قید لگائی ہے ہم میں. ہم یعنی وہ قریب الزوج، شوہر کے اور اقربا، شوہر کے اقربا. اس میں قید لگائیے کیا؟ بکون ہی غیر مماثل قرون و قرعن و خطأن. جی، ان کے مماثل نہیں ہونا چاہیے ہم. فإنه، اس لیے کہ ان ماصلہ ذالک، اگر یہ قرون، قرعن اور خطأن سے مماثل ہوگا ہم، تو ہم ان، ہم ان، ہم ون، تو اعرب بالحرکات، تو اعراب بالحرکات آئے گا. و ان اضیفہ، چاہے اس میں اس کا ترجمہ لکھوا دیجیے. کیا ہے کا ستہ کا کیا سکتا؟ اس کا مطلب ابن، اخن، حمون. ابون یعنی باپ، اخون یعنی بھائی، ہمون قریب الزوج بتایا. حنون اور فمون ابھی آگے آئے گی بات اس کے بارے میں. لہذا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ قرون، قرعن اور خطأن کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے اس کے مماثل نہ ہو. یعنی کیا مطلب غیر مماثل قرب، یعنی جیسے قرون میں کیا ہے آپ ہی دیکھیے. ہاں، یہ باقی رہ گیا تھا. ہاں، یہی کہتے ہیں، آپ بتاؤں گا. جی جی، قرون، قرعن، قرون، قرعن، جی، قرون، قرعن، خطأن. ہم کو نیابتی اعراب کب ملے گا؟ ہم یعنی قریب الزوج، قریب الزوج، شوہر کے تعلق رشتہ دار کو، اقربا کو کہا جاتا ہے. تو ہم کے لیے قید یہ لگائی ہے کہ ہم کا اعراب بھی پہلی بات تو کیا ہوگا؟ نیابتی ہوگا، یعنی حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں کسرہ. لیکن اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ ہم اس کے مماثل نہ ہو، ان جیسا نہ ہو. ان جیسا نہ ہو یعنی کیا؟ ہم ون، جی، ہم ان، آواز تو لگی رہی. ہم ان، ہم ون، ہم ان،
ہما ان ہما ان جی، ہم ون ہم ان ہما ان، دو میم پہ ساکن، میم کا ساکن، میم پہ زبر، اور واو اور الف. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ قروان میں واو کا بھی واو ہے آخر میں، یہاں حمزہ ہے اور را ساکن ہے جی. خطان میں یہاں عین الفعل پہ حرکت ہے اور حمزہ آخر میں خالی حمزہ ہے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو اعراب نیابتی جب ہی ملے گا کہ اس جیسا نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو پھر اعراب بالحرکات ہوگا. جی کہاں بیٹھا ہے نا؟ بالکل دیکھو یہاں رے ساکن ہے، یہاں میم ساکن ہے، یہاں رے ساکن ہے، یہاں میم ساکن ہے، اس کا آخر میں واو ہے، اس کا آخر میں حمزہ ہے، اس میں ساکن ہے، حرکت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم کا اعراب نیابتی نہیں ہوگا، اعراب بالحرکات ہوگا، اعراب بالحرکات ہوگا. چاہے وہ پھر مضاف کیوں نہ ہو. وفی ہے، وفی ہے یعنی فی التسہیل، فی ہے یعنی فی التسہیل. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے لیے قید لگائیے کتاب تسہیل میں مصنف صاحب نے، کیا بکون ہی کہ یہ ہم غیر مماثل قرون و قرأن و خطأن، اس کے مماثل نہیں ہونا چاہیے. فإنہ، اس لیے کہ ان ماثل ذالک، اگر یہ ہم مماثلت رکھے گا اس سے، ہم ون قرون قرأن اور خطأن سے، تو اعرب بالحرکات، اعراب بالحرکات آئے گی. وإن اضیف، چاہے وہ مضافی کیوں نہ ہو جائیں. اسماء ستہ میں آگے پڑھیں گے آپ، شرط ہے مضاف ہونے کی، تو مضاف ہو تب بھی اس میں اعراب بالحرکات ہوگا. وفی ہے یعنی کتاب التسہیل ہی میں، وفی ہے دکھ رہا ہے آپ کو، وفی ہے یعنی کتاب تسہیل ہی میں. یہ قید یہ بتائیے کہ ان الاب واللقا قد یشدد آخرہما، کبھی کبھی ان کا آخر میں تشدید آتی ہے. بات تمام ہو گئی ہم کی. پھر وہن کذالک، یہ ہن کہاں پہ عطف ہے؟ یہاں پر جہاں پہ ابو نخون ہم عطف ہے. کہاں پہ؟ ومن الاسماء اصف پر، ومن الاسماء اصف، یعنی اعراب نیابتی کہاں آئے گا؟ ان اسماء پر کہ جن کو میں ابھی گنا رہا ہوں. کہہ رہا ورفع بواو منصبا بالالف، وانصبن بالالف، رفع دو واو کے ذریعے سے، نصب دو الف کے ذریعے سے، وجرور بیاء اور جر دو یا کے ذریعے سے. کن اسماء کو؟ ما، ان اسماء کو، من الاسماء، ان اسماء میں سے ان کو اصف، جن کو میں اذکر ذکر کر رہا ہوں، انہی اسماء میں سے جن کا اعراب نیابتی ہوگا. انہی اسماء میں سے ایک ہے ذو، انہی میں سے ایک ہے فم، انہی میں سے ایک ابن ہے، اخن ہے، اور ایک ہمن ہے، اور اسی میں سے ہم کے بعد ہے ہن. کذا کا ہن، ہم ہن بھی ہے، ہن بھی ہے. آئیے ہن کذالک، کذا کا ایسے ہی ہے جیسا کہ وہاں تھا. ٹھیک ہے. وہ ہوا ہن جو ہے وہ کنایتن، کنایا ہے، اشارہ ہے، ان اسماء الاجناس، اس میں جنس کی طرف کا اشارہ ہے. یہ اس میں جنس کی طرف، جنس جو بھی جتنی بھی جنس سے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے یہ جی. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہیں جیسے باع زید ہونا، زید نے یہ چیز بیچی، ہنن و ہنن، ہنن و ہنن، ہنن و ہنن. زید نے پلا پلا چیز بیچ دی، زید نے پلا پلا چیز بیچی. اگر آپ بیچنے والی چیز کا ذکر نہ کرنا چاہیں تب کہ زید نے بتاؤ یہ سب بیچ دیا، تو اسماء اجناس. وقیلا، لیکن ایک قول یہ ہے ما ہن جو ہے وہ یستقبح ذکر، وہ ہے جس کا ذکر کرنا قبیح ہے. ہر وہ چیز جس کا ذکر کرنا قبیح ہو، برا ہو، گندی بات، اس کو کہا جاتا ہے. وقیلا،
لیکن ایک قول یہ کہ فرج الخاصۃ فرج کو کہا جاتا ہے. جی سمجھ میں آ گئے ہن کے کتنے معنی ہوئے؟ اسماء اجناس. تو اس میں مصنف کون سا مانتے ہیں؟ یہ جلال الدین سیوطی صاحب کون سا مانتے ہیں ہن کے معنی؟ قیل نہ لاتے اگر یہ مانتے تو. وَهُوَ كِنَایَةٌ عَنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، انہوں نے یہ صاف لفظوں میں کہا ہے یہ اشارہ ہے اسماء اجناس کا. زید نے فلاں فلاں چیز بیچ دی. وقیل لیکن ایک قول یہ ہے یہ ان کا نہیں ہے، یہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں مانتے. ما یستقبح ذکر. وقیل اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فوج. وقال فی التسہیل، مصنف صاحب نے کتاب تسہیل میں کہا ہے وقد یشدد نونہ، اس کا نون کبھی کبھی تشدید ہوتا ہے. ہنّا. والنقص فی هذا الاخیر، اس آخر میں نقص کس میں؟ ہن میں. نقص جو ہے وہ نقص یعنی اعراب الحرکات، نون کے اوپر حرکت ظاہر ہو وہ زیادہ بہتر ہے. اعراب نیابتی آتا ہے اس کا لیکن اعراب بالحرکات زیادہ بہتر ہے. اعراب بالحرکات زیادہ بہتر ہے. تو ہن کا بارے میں کتاب تسہیل میں مصنف صاحب نے کہا ہے کہ اس کا نون کبھی کبھی تشدید ہوتی ہے. ہنّا. اچھا ہنّا ہنّے ہنّو. پھر یہ کہا ہے اب یہ مصنف صاحب کہا والنقص فی هذا الاخیر، نقص جو ہے وہ آخر والے میں، اس میں یعنی آخر میں کون سا ہے ابھی جو ذکر کیا ہن، اس میں نقص جو ہے وہ احسن من الاتمام، اتمام سے بہتر کیا ہے؟ نقص ہے. اتمام سے بہتر نقص ہے یعنی اعراب بالحرکات، حرکتیں دیجیے. جی نیابی سے بہتر ہے. ہاں. قال علی علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام من تعزا بعزاء الجاہلیت فاعزوه بہن ابیہ ولا تقلوا. جی من تعزا، جو جاہلیت کے زمانے کی طرح عزا برپا کرے یعنی عزا کرے، فاعزوه بہن. تو دیکھیے بہنے نون پہ اعراب دیا نہیں دیا؟ اعراب بالحرکات دیا نا. بہنے بہانی نہیں. ہاں ابھی پہ دیا دیکھیے لیکن کیونکہ اب میں اس میں وہ بہتر ہے کیونکہ حالت جری میں ہے. والنقص، لیکن والنقص فی ابن وتالیہ، اور جو نقص ہے اب میں وتالیہ ہے، تالیہ تھا تسنیہ تھا اس کے بعد آنے والے دو. اب کے بعد کون کون سا ہے؟ اخن اور ابن. اخن کیا ہے کہ ابن کے بعد اخن اور حمن. اب کے بعد دو آئے تھے نا اخن اور حمن. ان دونوں ان تینوں میں کس میں؟ اب میں اور اس کے بعد آنے والے دو میں ابن اور حمن میں نقص جو ہے وہ یندر بہت کم ہے. اعراب بالحرکات یقل کم ہے یعنی اس کا مطلب اس میں نیابتی اعراب کثیر ہے. اخن اور حمن میں، ابن میں اخن میں اور حمن میں اعراب نیابتی زیادہ ہے. نہ ہاں والنقص فیہما یندر کم ہے. آپ لوگ نقص پہ دھیان رکھنا. اوپر جو ہن میں کہا کہ نقص بہتر ہے یعنی اعراب کیا کہا تھا؟ نقص. کیا کہا تھا؟ نقص بہتر ہے. نہیں یہاں نقص سے مراد ہے اعراب بالحرکات بہتر ہے. اعراب بالحرکات. لیکن یہاں پہ جو آیا ہے یہ نقص، یہاں پہ یہ ہے نقص سے مراد ہے لام الفعل کا حذف ہونا. لام الفعل کا ساکن ہے. حذف لام الفعل کم ہے. دیکھیے یہاں پر بے ابہی میں ہاں کیونکہ 2 نمبر کا حاشیہ لگا ہے بیاس کے لام میں تو ہاں تقدیر النقص لفائدتین. اس میں تفضیل کی خبر. ایک منٹ. آئیے بہرحال دیکھیے بے ابہی بے ابہی یعنی بے ابہی ابتدا عدی فی الکرم ومن یشابہ اباہو ابے ابا یعنی حذف ہو گئی یا جو اعراب کی تھی وہ اس کا حذف ہونا یندر کم ہے. یہاں دیکھیے شعر میں حذف ہوا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں وقصرها یعنی ابن اخن اور حمن کو قصر پڑھنا. قصر پڑھنا نہیں اس میں مقصور الف کے ساتھ
بیان تکون بالالف مطلقا، تینوں حالتوں مطلقا یعنی حالت رفع میں بھی، نصبی میں بھی، جری میں بھی، من نقصہن اشر، یہاں نقص مراد وہی ہے کیا؟ اعراب نیابتی، نیابتی اعراب سے زیادہ بہتر ہے. ہن میں اعراب نیابتی بہتر تھا، اعراب بالحرکات بہتر تھا، نیابتی کم تھا، اور اس میں اعراب نیابتی سے بہتر ہے کہ آپ اعراب بالحرکات نہیں، المقصور پڑھیے، مقدرہ اعراب، انا اباہا و ابا اباہا، دیکھو انا اباہا و ابا اباہا قد بلغ فی المجد غایتاہا، دیکھیں انا کے بعد اباہا منصوب ہے، لیکن آپ یہ مت کہنا کہ نصبی میں الف آ گیا، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ابا اباہا، دیکھیے ابا اباہا، اب مضاف ہے، اباہا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ میں بھی الف آیا جبکہ یا آنی چاہیے تھی اعراب نیابتی میں، اس میں یا آنی چاہیے تھی. کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ تینوں حالتوں میں الف ہی پڑھیے، اس میں مقصور پڑھیے، یعنی اس کا مطلب ہے انا اباہا میں منصوب ہے فتح تقدیری مثلا، یا ابا اباہا، اس میں مقصور کا اعراب کیا ہے؟ تقدیری ہے نا، اس میں مقصور کا اعراب ایسے دو حالتوں میں انا اباہا، بے شک اس کا باپ، وہ ابا اباہا، اور اس کے باپ کا باپ، بے شک اباہا اس کا باپ، وہ ابا اباہا، اور اس کے باپ کا باپ، قد بلغا دونوں کے دونوں پہنچ گئے ہیں، فی المجد بزرگی میں، بلندی میں، غایتہ انتہا تک پہنچ گئے ہیں بلندی پہ. نہیں مطلب وہ مرنے والے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ من تعدی بعدلہ، جو جاہلیت کے زمانے کی طرح روئے گریا کرے. پھر یہ کہہ رہے ہیں وہ شرط ذل اعراب. اب دیکھیے بات تمام ہو گئی، سارے اسماء ستہ گنا دیے، اعراب بتا دیا تھا کیا تھا کہ حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں کسرہ آئے گا ان اسماء کا جن کو میں ابھی گنا رہا ہوں، گنا دیے. ذو شرط بتا دی اس کب ہوگا اس کا اعراب، یہ والا اعراب وہ کب لے گا جب وہ مورب ہو، یعنی اور صاحب کے معنی ہو. دوسرا فم بتا دیا اس کو اعراب ہوگا یہ والا لیکن جب میم نہ ہو. پھر اس کے بعد ابن اخن ہمن بتا دیا، ہمن میں شرط جو تھی وہ بھی بتا دیا کہ ہمن جو ہے وہ قرون قرآن جیسا نہ ہو اور خطأن. اور ابن اور اخن میں ہن بتا دیا، ہن میں بتا دیا کہ اعراب الحرکات زیادہ بہتر ہے جی، لیکن اور کبھی کبھی اس کا نون پہ تجدید بھی آتی، ہنہ ہن ہنو. اب اس اعراب کی کچھ شرطیں ہیں، انہیں اعراب ان اسماء پہ آئے گا یہ اعراب، حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں کسرہ، لیکن شرط ہے. کیا شرط ہے؟ وہ شرط ذل اعراب، اس اعراب کی، کون سی اعراب کی؟ اعراب بالحروف کی. شرط یہ ہے ان یضفنا، جی جمع ہے یضفنا، یعنی مضاف ہو، یہ سب کے سب مضاف ہو، وہ سب کے سب یعنی اسماء ستہ مؤنث کا صیغہ ہے چھٹا، یضفنا، ان یضفنا مضاف ہو ایک شرط، لیکن لا للیا، یا کی طرف نہ ہو، مضاف ہو یا متکلم کی طرف نہ ہو. پہلی شرط مضاف ہو، دوسری شرط یا متکلم کی طرف نہ ہو. اس لیے کہ مضاف نہیں ہوں گے تو اعراب بالحرکات، مضاف ہو لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اعراب تقدیری. ٹھیک ہے، مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ ہو، چاہے وہ ضمیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی اور سی یا اس میں ظاہر، جیسے جاء اخو ابی کزعتلا، تو جاء فعل اخو، فاعل تو حالت رفع میں دیکھیے واو آ گیا، اخو مضاف ابی کا کی طرف، ابی مجرور ہے تو حالت جری میں یا آ گئی. اور دونوں کی مثال ہو گئی، یہ اخو مضاف اس میں ظاہر کی طرح ابی، اور اب مضاف ضمیر کی طرح، دونوں کی مثال دے دی کہ مضاف ہونا چاہیے چاہے وہ اس میں ظاہر ہو چاہے ضمیر ہو، لیکن بس یا متکلم نہ ہو. آئیے وشرط ذل اعراب، اعراب المتقدم فی الاسماء المذکورہ، اسماء مذکورہ میں جو اعراب متقدم ہے جو پیچھے گزرا ہے، یعنی حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جر میں یا، اس اعراب کی شرط یہ ہے کہ یضفنا، کہ یہ مضاف ہوں، والا اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے اسماء ستہ فتعرب بالاعراب بحرکات ظاہرہ، پھر حرکات ظاہرہ پہ معرب ہوں گے، ان پہ حرکتیں آئیں گی. جیسے ان لہو ابن، دیکھیے اب مضاف نہیں ہوا، ان حرف مشبہۃ بالفعل، ابن اس کا اسم ہے، لہو اس کی خبر ہے. نیچے دیکھو ابن، دیکھیے اعراب بالحرکت ہے نہیں ہے، کیوں؟
اعراب نیابتی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے. یا لہو اخن، اخن مبتدا ہے، لہو خبر مقدم ہے. اخن جی اعراب نیابتی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے. وہ بنات الاخ، اخ مضاف الیہ ہے، کسرہ آیا. کیوں اعراب نیابتی نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے. پہلی شرط مضاف ہو. وان تکون الاضافۃ لا للیاء، اور یہ اضافت جو ہونی چاہیے یا کی طرف نہ ہو. اے لا لیا المتکلم، یا متکلم کی طرف نہ ہو. نہیں تو اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوئے، اب ابی اخی تو کیا ہوگا؟ فتعرب بحرکات مقدر، مقدر اعراب ہوں گے، حرکتیں مقدر ہوں گی، پوشیدہ ہوں گی، جیسے غلامی. وہ اخی ہارون، اخی مبتدا ہے، یعنی مرب ہوگا. حرکتیں پوشیدہ ہوں گی، حرکتیں اعراب کی پوشیدہ ہوں گی. اخی، اخی رہا دیکھیے. انی لا املک الا نفسی و اخی، دیکھیے دونوں کا اعراب پوشیدہ ہے. ایک دو شرطیں ہو گئیں، پہلا مضاف ہو، دوسرا یا متکلم سے ہٹتے ہو. تیسرا ان تکون مکبرۃ، مکبرہ ہو. مکبرہ ہو یعنی تصغیر نہ لائی گئی ہو. کبھی آپ ابیا، ابیا، بنیا آپ تصغیر لائیں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ اعراب آ جائے نیابتی، تب نہیں آئے گا. اور کیا شرط ہے؟ وَإِلَّا فَتُعْرَبُ بِحَرْكَاتٍ ظاہرہ، اگر یہ مکبر نہیں ہوں گے، مصغر ہوں گے تو اس میں حرکت ظاہر ہوں گی. تین شرط. چوتھی شرط کیا ہے؟ وَأَن تَكُونَ مُفْرَدَةً، یہ مفردہ ہوں، ورنہ اگر تثنیہ جمع ہوں گے تو پھر تثنیہ جمع والا اعراب آئے گا. وَإِلَّا فَتُعْرَبُ فِي حَالِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ إِعْرَابَهُمَا، نہیں تو پھر حالت تثنیہ اور جمع میں اعراب تثنیہ اور جمع آئے گا. جیسے جا، اب یہ تمام شرطیں پوری ہونے کے بعد اس کی مثال ہے. جاء اخو ابی کا زعتلا، جاء فعل اخو ابی کا زعتلا، تو اخو مفرد بھی ہے، مکبر بھی ہے، یا بھی ہے ابی کی طرف، اور ابی کا، اور ابی مفرد بھی ہے، مکبر بھی ہے، مضاف ہے کاف کی طرف. اور زا مضاف ہے اعتلا کی طرف. لہذا قد ہوا لیے ہوئے ہے حاضل مثال، یہ مثال لپیٹے ہوئے لیے ہوئے تمام چیزوں کو. کن چیزوں کو؟ کہ مضاف الیہ ظاہر بھی ہے، ضمیر بھی ہے، معرفہ بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. دیکھیے ابھی معرفہ ہے نہیں، کاف معرفہ ہے نہیں، مضاف، اور اعتلا نکرہ بھی ہے. سب کی مثال پوری اتر رہی ہے یہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی